مطابق اس نے ہماری ہر چیز کا سامان معین کیا ہے. وہ پروردگار کہ جو بے نیاز ہے ہر چیز سے، کسی کی اس کو حاجت نہیں ہے، کوئی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ اس نے ہم کو خلق کیا اور کہا کہ تمہارا کام ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تم کو خلق کیا صرف اس لیے کہ تم میری عبادت کرو. جن و انس کی پیدائش کا مقصد ہی ہے عبادت. تو عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. لفظ عبادت جب آتا ہے تو ہم لوگ مصلی لے لیتے ہیں، تسبیح لے لیتے ہیں، یا ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم بہت عمل کرنے لگتے ہیں، یہ دعائیں پڑھنا، یہ دعائیں پڑھنا، یہ سب ہماری یہ سب ظاہری چیزیں ہیں. اس میں ریاکاری ہے، اس میں لالچ ہے. اور جو چیز کے لیے ہم جو عمل کرتے ہیں، اگر ہم نے دنیا کے لیے کیا ہے تو اللہ نے ہم کو دنیا میں عطا کر دیا، تب اس کا آخرت میں ہمارے لیے کوئی ثواب نہیں ہے. ہر ایک چیز کی نیت ہے اور اس نیت کی بنا پر ہمارا عمل ہونا چاہیے. اللہ نے اگر قرآن نازل کیا ہے، اپنی کتاب ہم کو دی ہے، تو ہم پر واجب قرار دیا ہے کہ ہم کتاب کا علم لیں اور اس سے استفادہ کریں. اگر اس نے ہم کو کتاب دی ہے، بقول ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کی 50 آیات کی تلاوت کرے. 50 آیات ہم نے اگر پڑھ لی تو بس ہم کو یہ ہے کہ ہم نے 50 آیتیں ہم روز پڑھتے ہیں، مگر امام کی بات کو سمجھنا ہی علم ہے. ہمارے لیے ظاہری طور پر ہوا کہ 50 آیت پڑھنا، ہم 50 آیت روز پڑھتے ہیں. ہم مغرب کے بعد سورہ یاسین، سورہ واقعہ پڑھ لیتے ہیں، ہماری 50 آیت ہو جاتی ہے. ہم نے اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم نے اس کے منہ پہ دے مارا. اس کا مقصد یہ ہے ہم نے اس 50 آیت کے معنی، اس کی تفسیر اور وہ پڑھنے کے بعد اس سے ہم نے حاصل کیا اور پھر اس پر عمل. یہ 50 آیت کا مطلب ہوگا. تب جا کے ہم نے وہ 50 آیت کا یا ہمارے امام کے قول پر عمل کیا. ہمارے چھٹے امام کا ایک قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ ناپسند اس کو کرتا ہے کہ جو ہماری سنت کا تو دم بھرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، مگر ہماری سیرت پر عمل نہیں کرتے. الحمدللہ یہ پاک فرش اعضا جس کو فاطمہ یعنی ایام فاطمی آ گئے ہے، یہ جتنا کربلا کا غم ہے اس سے شدید غم یہ ہے. کربلا کا وجود ہو گیا تھا، کربلا کی ابتدا ہی ہو گئی تھی رسول اللہ کی وفات سے. جس دن رسول اللہ کی دنیا سے رخصتی تھی اسی دن کربلا کا وجود آ گیا تھا. مگر مدینہ تھا مولائے کائنات، مشکل کشائے دو جہاں دنیا میں موجود تھے، تو دشمن کی اتنی ہمت نہیں بڑھی کہ وہ کسی کا گلا کاٹ سکتے. اس صرف اور صرف میرے امام کی ہیبت تھی. اور وہی ہوا کہ مدینے کی ابتدا جو ہے وہ کربلا میں انتہا ہو گئی. اور یہ ہم لوگوں کے لیے درس ہے. جس طرح ہم 2 مہینہ کالے کپڑے پہن کے مجلسیں کر کے لوگوں پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کی لشکر کے اگر اس وقت ہوتے تو ہم امام حسین کا ساتھ دیتے، یعنی ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم امام حسین کے غم میں غم مناتے ہیں. تو یقیناً اسی طرح ہم کو ایام فاطمی میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا ہے. ایک شہادت سے لے کے دوسری شہادت، جناب سیدہ نے امامت کا دفاع کیا ہے، مقصد خلقت کو ادا کرنے کا سلیقہ بتایا ہے. جناب سیدہ جس وقت ثقیفہ میں ابھی رسول اللہ کی میت پڑھی ہوئی ہے، ان کا جنازہ دفن نہیں ہوا ہے، اور ثقیفہ میں کارروائی ہو گئی، مولائے کائنات کی جگہ ابوبکر کو بٹھا دیا گیا. یہ ایک عظیم سانحہ تھا کہ خطبہ میں امام کہتے ہیں نہج البلاغہ میں
کہ وہ دور ایسا تھا کہ میرے آنکھ میں کانٹا ہو یا حلق میں ایک نوکیلی ہڈی پھنس گئی ہو، یہ دونوں چیز کا صرف ہم تصور کریں کتنی تکلیف دہ ہے۔ پھر کیا وجہ تھا کہ علیہ علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی؟ کہ علیہ علیہ السلام کے بازوؤں کی طاقت چلی نہیں تھی؟ علی علیہ السلام نے موقع کی مناسبت سے کس طرح انسان کو عمل انجام دینا چاہیے وہ عمل کر کے بتایا ہے۔ سیرت ائمہ سے، سیرت معصومین سے ہمیں زندگی جینے کے سلیقے سیکھنا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں ہم کالا لباس پہنے، غم میں غم زدہ رہیں۔ بہترین ہم کھانے کھا رہے ہیں تو ہمارا غم نہیں ہے۔ ہمارے بچے کی کوئی پروگرام ہے، برتھ ڈے آ گئی، ہم نے منا لی، یہ کوئی پروگرام نہیں ہے، یعنی یہاں پر ہم کو مکمل غم۔ دیکھیں اگر ہماری ماں مر جاتی ہے، ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، اور اگر کوئی ہمارے گھر اچھا کپڑا ہی پہن کے آ جاتا ہے تو ہمارے دلوں پہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی آ کے ہمارے سے ہنسے گا ہمارے گھر میں، اپنی بات کر کے، ہنسی اور رونا فطرت میں ہے، کسی بات سے ہنسی آ گئی، مگر گھر والے کو کیا احساس ہوتا ہے؟ لگتا ہے نا کہ دیکھو ہمارے پہ اتنی بڑی مصیبت ٹوٹی اور یہ ہنس رہے ہیں۔ تو یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جس نے ہم کو انسانی زندگی کا سلیقہ دیا ہے۔ جناب سیدہ نے خطبے میں یہ کہا تھا، اے انصار، اے مہاجر، میرا بابا وہ تھا کہ تم کو تاریکیوں سے نورانی کی طرف لایا، روشنی کی طرف لایا، تم درندے تھے، تم کو انسان بنایا، تم جہنمی تھے، تم کو جنت کی طرف راستہ دکھایا۔ جناب سیدہ کی یہ الفاظ ایک ایک خطبے کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وہ شخصیتیں ہیں کہ ہماری پیروی کرو گے، ہماری اتباع کرو گے، یقیناً تم صراط مستقیم پر باقی رہو گے۔ تو یہ وہ ایام ہیں جس میں ہم نے جب رسول اللہ کا جنازہ دفن ہوا تو وہ واقعات، یا جناب مولا کائنات کا حق بند ہوا تو جناب سیدہ مولا کائنات دونوں بچوں کو لے کے رات میں انصار کے ایک گھر میں جاتی تھی۔ اس لیے مولا علی لے کے جاتے تھے کہ رسول کی بیٹی ہیں یہ، اور ان کی طہارت کی گواہی قرآن میں ہے کہ فاطمہ، ہم لوگ آیت تطہیر پڑھتے ہیں جو حدیث قصہ ہے، یعنی جناب سیدہ کی طہارت کی گواہی قرآن دے دے تو کوئی انسان اگر ان کے اوپر کسی قسم کی تہمت لگائے، تہمت تو دور کی بات ہے، شک کر لے، تو وہ مسلمان کے سمجھ لے کے زمرے سے، فرقے سے ختم ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اور نہ کہ جناب سیدہ ایک ہی انصار کے گھر گئی ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ بہت بڑی شیعت میں جی رہے ہیں، شیعت تو نہیں ہے، محب اہل بیت، مگر ہم کو وہی چیز سے درس لینا ہے کہ ہم نے پوری زندگی مجلسیں کی، ماتم کیے، نوحے کیے، خرچ کیا، ہر کچھ کیا، مگر کیا یہ سلیقہ ہے ہمارا کہ جو ہم مریں گے تو شیعت موت مریں گے؟ انصار نے رسول اللہ کا خیر مقدم کیا تھا جب رسول اللہ نے مکے سے مدینے ہجرت کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا رسول اللہ آپ آ گئے ہمارے شہر میں، ہم آپ کی مدد کریں گے ہر طرح سے، اور انصار نے مدد کی۔ رسول اللہ کو رہنے کا گھر، رسول اللہ کے ساتھ جتنے مہاجر آئے تھے، جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مہاجر کہتے ہیں، تو رسول اللہ نے ہر انصار کے ساتھ ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا تھا، انہوں نے رہنے کو گھر دیا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، خرچ کے لیے پیسے دیے، ان کی ہر طرح سے مدد کی۔ انصار نے ساری مدد کی، کیونکہ رسول اللہ نے ہجرت سے پہلے اپنے ایک صحابی عمیر کو مدینہ بھیجا تھا، انہوں نے جا کے قرآن کی تعلیم دی تھی، اور انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ، ان کے اہل بیت کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے تھا یہ تعلیم دی تھی، ان کو تیار کیا تھا۔ اس لیے مدینے والوں نے رسول اللہ کا خیر مقدم کیا تھا، اور ان کے ساتھ میں بہت سی جنگیں لڑی تھیں، مگر یہ ساری جنگیں جو لڑی تھیں، ساری جو محنت کی تھی، رسول اللہ کے ساتھ رہے تھے، رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ سب پلٹ گئے، سارے جہنمی ہو گئے، ایک پل میں سب جہنمی ہو گئے، کیونکہ انہوں نے سقیفہ میں اپنے دونوں گروہ کے ساتھ جمع ہو گئے۔
اور وہیں پر ابو بکر کو خلیفہ مان لیا گیا. واقعہ تو بہت بڑا ہے، ہر واقعے میں ایک مجلس ہے. نہ انصار جمع ہوتے نہ ابو بکر کی خلافت ہوتی. انصار جو ثقیفہ میں جمع ہوا، جتنے علی رسول اللہ کے ساتھ تکلیفیں اٹھائیں، سارے جہنمی ہو گئے. تو خدا نہ خواستہ ہم بھی کوئی جانے انجانے ایسا عمل انجام نہ دیویں کہ پوری زندگی تو ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، مرنے کے وقت شیطان اس قدر، کیونکہ مرنے کے وقت ہر انسان چاہے امام کو دیکھے اور چاہے شیطان کو، دونوں کو دکھتا ہے. خدا نہ خواستہ دنیا میں اس کا ایسا گناہ ہوتا ہے کہ جو شیطان کی پیروی کر لیتا ہے، امام سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور وہ انسان کی موت شیعت نہیں ہوتی ہے. وہ انسان جانتا ہے اور امام جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں. اس لیے اپنی زندگیوں کو چہردہ معصومین کی سیرت کے مطابق گزارنا ہے. اسلام ہمارے نظریے سے نہیں چلے گا، اسلام کے نظریے کو ہم کو فالو کرنا ہے، ہم کو جھکنا ہے، ہم کو تسلیم کرنا ہے. اس طرح کی زندگی ہم کو جینا ہے. جناب سیدہ ان کو ضرورت نہیں تھی لوگوں کے گھر جانے کی کہ کیا تم کو نہیں پتا ہے کہ غدیر میں میرے بابا نے کس کو بنایا تھا؟ سب نے بیعت کی تھی علیہ السلام کے ہاتھ پہ. رسول اللہ کی وفات کے بعد سب نے بیعت توڑ دی. 7 گناہ کبیرہ ایسے ہیں کہ جس کی معافی نہیں ہے. سب سے پہلا رسول اللہ نے جس کو اپنا وصی بنایا، انہیں کی جگہ کسی اور کو لانے والے، یہ گناہ اللہ کریم معاف نہیں. علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک پتھر اگر اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے، اس کو اس کی جگہ نہ دی جائے، وہ جو گناہ ہے وہ بھی یہ دونوں کے ساتھ. سوچیں، خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جو اہل بیت کی سیرت سے الگ ہو جائے. جناب سیدہ ایک کے گھر گئی، رات کو کہتی تھی صبح میں آ جانا دربار میں گواہی دینے. سارے انصار ان کی عورتیں کہتی تھی ہم صبح آئیں گے، مگر جب دربار میں جاتی تھی میری بیوی تو اکیلی رہتی تھی، کوئی نہیں آتا تھا انصار میں سے، کوئی نہیں آتا تھا. کتنی مظلومی تھی. خالی ہم لوگ اسی پہ غور کریں. ہم لوگ اگر کسی کو گواہ بناتے ہیں تو انتظار میں تھے، وہ گواہ آ جاتے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. جناب سیدہ نے حجت تمام کی تھی کہ کل کو کوئی مدینے کا مہاجر یا انصار یہ نہ کہے کہ ہم کو کیا پتا تھا کہ حق غصب ہوا ہے. اگر نبی کی بیٹی ہم سے کہتی تو ہم تو آتے. نبی کی بیٹی ایک ایک کے دروازے پہ گئی ہے. وہ بیٹی جو مسجد نبوی میں آتی تھی تو بابا اس کا چادر بچھا دیتا تھا. رسول اللہ اپنی بیٹی کی حیثیت سے نہیں بچھاتے تھے چادر. سیدۃ النساء العالمین درجہ دیا تھا اللہ نے. اے محمد میں تم کو خلق نہیں کرتا اگر فاطمہ نہ ہوتی، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہیں تھا. آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی کی امت تک کے کوئی نہیں تھا سوائے بجز مولا کائنات علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اور جب جناب سیدہ نے آ کے بتایا دربار میں کیا علی کی خلافت حق نہیں ہے، یہ تو مانا ہی نہیں گیا. فدق غصب کیا. فدق چھوٹا موٹا باغو فدق نام ہے، بہت بڑی جاگیر ہے جس سے آج سارے شیعہ کروڑ پتی ہوتے. فدق کو غصب کیا اور ساری دلیلیں جناب سیدہ کے پاس. جناب سیدہ اگر سنی عالم یہ بات کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کا دربار میں آنا ہی بڑی قیامت تھی، اور جناب سیدہ کی آیہ تطہیر گواہی دے رہی صداقت کی، تو پھر کیوں نہیں دیا گیا ان کا حق؟ آج سنی بھی یہ سوال میں گرفتار ہیں. الحمدللہ ہمارے یہاں شیعت اسی لیے کامیاب ہے کہ ہمارے یہاں چاردہ معصومین کے کسی عمل پہ سوال نہیں ہے. سب کلیئر ہے، ایک دم صاف ہے. 1 سے لے کے 12 امام تک کوئی کڑی ٹوٹی نہیں ہے، کوئی کڑی نازک نہیں ہے. بہت الرٹ سے اپنے آپ کو مجلسوں میں بٹھائیے. ہر ایک کے نظریے پہ توجہ نہیں کرنا ہے. جس کی زبان سے سنے ہوئے جملے پر ہم چلیں گے اسی کے مذہب پر ہم زندہ رہیں گے.
ہم لوگوں کا مذہب ہوائی مذہب نہیں ہے کہ ہوا جہاں لے گئی بہ کے ہم چلے گئے. ہمارا مذہب شیعت مذہب وہ مذہب ہے کہ ایسا عقیدہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے مگر ہم کو وہاں سے ہٹنا نہیں ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار. جناب سیدہ کا باغ فدق مانگنا یہ گواہی دے رہا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان ہے. جب ایک اسٹوڈنٹ نے عالم تھے اپنے استاد سے پوچھا, استاد بالکل بستر پہ آ گئے تھے, اب ان کا دنیا سے جانے کا تھا. انہوں نے بہت ساری دلیلیں دی کہ جناب سیدہ کا یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو کیوں نہیں دیا گیا ان کا نام؟ کہ بیٹا ابھی تم جوان ہو, تم کر سکتے ہو آرگومنٹ, اب میں تو جا رہا ہوں. مگر کہیں خاموش رہنا ضروری ہے. خاموشی بھی جہنم میں لے جاتی ہے. جس طرح سے خاموشی سونا ہے, بولنا چاندی ہے, تو وقت پر نہ بولنا بھی ہم کو حق کے راستے سے گمراہی ہے. اور حق بولنے والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں, دوست کم ہوتے ہیں. تو کہا کیا وجہ تھی کہ جب جناب سیدہ نے باغ فدق مانگا اور انہی کا تھا تو کیوں نہیں دیا؟ استاد جواب کیا دے رہے, بستر مرگ پہ. اب ان کا اسٹوڈنٹ اگر کہیں جا کے کہے گا بھی تو لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی ان کا انتقال ہو جائے گا. مگر حق کہتے ہیں نا بولتا ہے, سولی پہ چڑھ کے بھی حق بولتا ہے. حق وہ ہے, حق بڑا ثقیل ہے, ہر ایک سے ہضم نہیں ہوتا ہے. ارے امام کو اتنا مرتبہ دے دیا. نہ امام کو ہم اللہ سے ملاتے ہیں, نہ امام ہم جیسے. جناب سیدہ ہم جیسی نہیں ہے. جناب سیدہ کا نام فاطمہ اسی لیے ہے کہ فاطمہ کے چاہنے والوں کو اللہ جہنم سے آزاد رکھا ہے. فاطمہ کے چاہنے والوں پر عذاب نار حرام ہے. دنیا میں اگر سید ہیں, امام کی اولاد ہیں, تو شیر بھی سامنے آ جائے گا تو وہ بوٹی بوٹی نہیں کرے گا اگر حقیقی سید ہے. شیر نے وعدہ لیا ہے امام سے. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم لوگوں کے کتابی نہیں ہیں, الہی ہیں, یہ عملی ہیں. تو جناب سیدہ کا نام زہرا کیوں ہے؟ جناب سیدہ ہم عام عورتوں جیسی نہیں. 3 مرتبہ اپنے اصلی نور کے ساتھ علی علیہ السلام سے ملاقات کرتی تھی. صبح کے بعد جب طلوع ہوتا ہے سورج تو کیسی روشنی ہوتی ہے, اس روشنی کے ساتھ وہ علیہ السلام سے ملاقات کرتی تھی. دوپہر میں زوال کے حساب سے, اور مغرب کے ٹائم افق جو ہوتا ہے لالی والا, اس رنگ میں جو ہے تو علیہ السلام سے ملاقات کرتی تھی. اس لیے نام ان کا زہرا ہوا. ایک مرتبہ اللہ نے جناب سیدہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے جنت میں ایک دم اندھیرا کر دیا. جنت میں اندھیرا نہیں ہے اور نہ جنت میں ایسی دھوپ ہے. جس وقت دونوں وقت ملنے کا ٹائم ہوتا ہے, جو نماز قضا ہوتی ہے وہ وقت, بس جنت ایسی رہے گی. وہاں اندھیرا بھی نہیں ہے اور دھوپ بھی نہیں ہے, پسینہ نہیں ہے, سب ایک دم اتنی یعنی نعمتیں ہیں جنت کی کہ اگر ہم لوگ وہ سوچ لیتے ہیں تو بہت عمل کرنے کے اوپر آمادگی آ جاتی ہے. جنت تو ہم لوگ کے لیے ہے, مگر بقول امام 3 لاکھ سال بعد تو شفاعت ہوگی. حساب کتاب ہے, یعنی ابھی ہم لوگ سوچ نہیں سکتے جنت کب ملے گی. مگر جنت ہماری یہی 50 60 70 80 سال کی محنت کا نتیجہ ہے. یہ چیز یاد رکھیں. اگر حق پہ مر گئے ہیں تو چاہے برزخ سخت ہو مگر جنت یقینی ہے چاہنے والوں کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جنت تو ملے گی مگر برزخ بہت سخت ہے. برزخ میں ایک ایک چیز کا حساب ہے. بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے. اور وہاں پر اہل بیت علیہ السلام اپنے پاور کو بتائیں گے. یعنی جیسے ابھی ایک ماں ہے, ماں نے اگر کوئی چیز کا حکم دیا یہ بیٹا یہ کر لو, برتن دھو لو, برتن نہیں دھلے تو وہ اٹھا دیتی ہے. کبھی پیار سے بولے گی, پھر نہیں سنا مارے گی, ایک ہاتھ نہیں ہے لکڑی لے لے گی. اسی طرح سے اگر اہل بیت کے چاہنے والوں نے ایسے گناہ کیے ہوں گے تو جناب سیدہ یا 12 امام برزخ میں اس کو سخت ترین سزا دیں گے, سخت ترین سزا دیں گے, کیونکہ تم ہمارے چاہنے والے تھے.
ان کی محبت ایسی نیکی ہے کہ ساری برائیاں رہیں گی، وہ برائیاں ختم کر کے وہ جنت میں لے جائیں گی، اور ان سے نفرت اتنی بڑی گناہ ہے کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ جہنم میں لے جائیں گی۔ کتنی بڑی دلیل ہے ان کی محبت، ان کی دشمنی۔ تو ایسے ہی تھوڑی اللہ نے ان کو پاور دے دیا ہے۔ اللہ جب پاور دیتا ہے، مقصد منصب دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، کروانے کی صلاحیت دیتا ہے، تب اللہ وہ منصب دیتا ہے۔ اگر ہم کسی کو چنتے ہیں کسی گروپ میں، تو ایسے انسان کو چنتے ہیں جو ہمارے پورے مشن کو کامیاب کرے۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا مشن ہے کہ دنیا آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم تک آئی، قیامت ہوگی، رجت ہوگی۔ ابھی تو رجت نہیں ہوئی ہے، ابھی تو ظہور نہیں ہوا، ابھی قیامت صغریٰ نہیں آئی، تو قیامت کبریٰ کب آئے گی؟ تو جناب سیدہ جنت کی ایک دم اندھیرا کر دیا، جنت کی حوریں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہی، پریشان ہے، پروردگارا، گھبرا گئی، کیونکہ وہ معصوم ہیں۔ ان کے پاس جتنا علم اللہ نے ان کو دیا اتنا علم ہے، ان کا کام ہی ہے صرف اہل بیت کی محبت میں تسبیح کرنا، اور وہ سارا تسبیحوں کا ثواب ہم لوگوں کو آتا ہے، چاہنے والوں کو۔ یعنی اللہ نے چاردہ معصومین سے محبت کا بہت بڑا صلہ ہم کو دیا ہے، بہت بڑا اجر ہم کو دیا ہے۔ پورے حیران، پروردگارا ہم اس اندھیرے میں نہیں رہ سکیں گے، اس اندھیرے کو دور کر دے، کہ ایسا نور چمکا کہ آنکھیں چوندی آ گئیں۔ کس کا نور ہے؟ پروردگار کا، یہ میری فاطمہ، میرے آخری نبی کی دختر حبیب، جو میری کنیز خاص ہے، اس کا نور ہے، اس کے ایک دانت کی چمک نے پوری جنت کو نورانی کر دیا۔ تو جو اللہ کی اتنی قیمتی چیز، ایسی انمول چیز کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ گنہگاروں کے درمیان میں بہت سال رہیں۔ 18 سال کی زندگی اللہ نے 18 سال، 9 سال کنوار پنے میں، 9 سال شادی شدہ زندگی، 18 سال کی عمر میں قیامت تک کی عورتوں کے لیے درس۔ اب اگر اس درس پر ہم نے عمل کیا تو ہماری زندگی نجات۔ دیکھیں، ہم دنیا میں اگر ہم کو بڑی پوسٹ مل جاتی ہے، جاب میں ہم کو بہت زیادہ سیلری ملتی ہے، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، مگر ایک چیز آج کرونا نے ہم لوگوں کو یہ درس دیا، آپ نے چاہے کوئی بھی لیول کی ڈگری لی ہے، چاہے لاکھوں کما رہے ہیں، مگر آپ کو آپ کے آنے والے 1 منٹ کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اتنی محنت آپ نے کی، اپنے بچے کو بہت بڑی ڈگری دی، آپ نے قرآن کی تعلیم نہیں دی، اور ڈگری لیتے ہی آپ کا بچہ مر گیا، خدا نہ خاصہ۔ آپ نے کیا دے کے بھیجا اپنے بچوں کو؟ دین سکھانا ضروری ہے، دنیاوی علم کے ساتھ دین، اور دین پر عمل ہونا، ایسی نوکری پر لانا چاہیے جس میں نماز قضا ہو جائے۔ اگر باپ نے نماز نہیں پڑھ کے روزی کمائی تو اس دن کی حلال روزی نہیں ہوگی، حرام ہوگی۔ ماں نے بغیر نماز پڑھے اگر کھانا پکا کے بچے کو کھلایا، وہ بچہ کبھی دیندار نہیں ہو سکتا ہے۔ خالی دیندار ہونا 5 وقت کی نماز پڑھنا نہیں ہے، ماہ رمضان کے روزہ رکھنا ہی خالی دینداری نہیں ہے۔ دینداری اس کی سوچ ہونا چاہیے، اس کی فکر میں آنا چاہیے کہ کون سا ایسا میں کام کروں کہ جس سے میرے وقت کا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ ہمارے امام کی خوشی سے ہماری زندگی ہے۔ اگر ہمارا امام خوش ہے تو ہمارا اللہ خوش ہے، ہمارا رسول خوش ہے، اور خصوصاً آج ہمارا امام۔ دیکھیں، یہ دن جو ہے آج 13 تاریخ، ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں 13 تاریخ اور 3 تاریخ، شہادت، پہلی شہادت، دوسری شہادت۔ ہم لوگ کوئی بھی چیز ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہی دن یہ ہوا ہوگا۔ یہ تو ایسے حالات میں یہ سارے کام ہوئے ہیں کہ تاریخ ہم لوگ، یہ تو ہمارے اماموں نے ہم کو دے دی، ان کا احسان ہے کہ ہم تک پہنچ گئی۔
محدثین نے حدیثیں جمع کر لی، راویوں نے روایتیں لکھ لی، واقعات لکھ لیے، وہ سن انہوں نے بتا دی گئے، جو سن انہوں نے کر دیا وہ ہم تک پہنچ گیا، یہ ان کا احسان ہے۔ ورنہ ہمارے لیے ہر دن جو ہے وہ کربلا ہے، ہر دن ہمارے لیے کربلا ہے، کیونکہ ہمارے وقت کا امام جس وقت نگاہ کرتے ہیں بقی میں تو گر جاتا ہے، جس وقت کربلا میں نگاہ کرتے ہیں تو گر جاتے ہیں۔ چھٹے امام کے گھر ایک مرتبہ آگ لگی، آگ لگی نہیں گئی، لگائی گئی، منصور دوانے کی، جس نے زہر دیا امام۔ تو جب آگ لگی تو امام کا گھر کا سامان بہت سارا جل گیا، امام کے صحابی آئے تو امام رو رہے تھے، اس کو حیرت ہوئی کہ امام یہ دنیاوی چیز جلی تو امام رو رہے، تو مولا آپ رو رہے ہیں؟ کہاں میں رو رہا ہوں؟ تو مولا یہ گھر جلنے سے، سامان جلنے سے؟ سامان جلنے سے نہیں، جس وقت میرے گھر میں آگ لگی تو میں نے دیکھا عورتیں، بچے، کنیزیں سب ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہیں، پریشان ہیں، رو رہی ہیں، کوئی نہیں ان کا سننے والا۔ میں تھا اس پہ اتنی ان میں بے چینی تھی کہ مجھے کربلا کی شام غریبہ یاد آتی کہ کس طرح یزیدیوں نے گھر جلائے تھے اور بیویاں ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی۔ مجھے کربلا یاد آئی کہ وہاں کوئی مرد نہیں تھا، کس طرح عورتیں اور بچوں نے اپنی حفاظت کی ہوگی، کتنی بے چینی ہوگی شام غریبہ میں۔ میں شام غریبہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں، جس طرح چھٹا امام شام غریبہ یاد کر کے روتے ہیں، اس طرح ہمارے وقت کے امام بھی یہی کہتے ہیں، مادر گرامی جدہ ماجدہ میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ کس طرح سے آپ کے دروازے پر لکڑیاں لائی گئی۔ میں دیکھ رہا ہوں وہ منظر کو کہ کس طرح آگ جلائی گئی، میں دیکھ رہا ہوں اس منظر کو کس طرح دروازے کو ہلایا گیا، میرے آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے کہ کس طرح دروازہ توڑا گیا، آپ دیوار اور دروازے کے درمیان میں آئی، میرے سامنے وہ منظر ہے کہ جب آپ گری ہے آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، آواز دیجیے پسو۔ میری بیوی کو اتنی تکلیف تھی کہ اتنی آہستہ آواز تھی، پسو، تو میں پسا آئی، تب پسا میرا محسن شہید ہو گیا۔ ہو سکتا ہے وہ آج کا دن ہو سکتا ہے پہلی شہادت جسم کے اعضاء کا ٹکڑے ہونا، جس وقت میری بیوی کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، ہاتھ کی انگلیوں کی جوڑ کی ہڈی ٹوٹی ہے، تو نہ جب تک زندہ رہی سیدھے ہاتھ میں تسبیح لے سکی اور نہ ہی میری بیوی سیدھا کھڑی ہو سکی، بستر پر آ گئی۔ کہتے ہیں کہ نجف کے ایک عالم جس وقت یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں کہ جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، مگر جب میرے مولا نے غسل دیا ہے، جناب سیدہ کو سب سے منع کیا تھا کوئی آواز سے نہیں رونا، مگر غسل کے دوران جب میرا مولا چیخ کے رویا تھا تو جناب فضا نے کہا تھا کہ آپ نے تو سب کو منع کیا تھا، آپ تو صابروں کے صابر، آپ کیوں روئے اتنی زور سے؟ کہا فضا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، مگر فاطمہ نے مجھ سے کبھی نہیں بتایا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہیں، اتنی تکلیف تھی فاطمہ کو۔ عالم تو وہ یہ واقعہ پڑھ کے بہت گریہ ہوا، بہت روئے، سارے لوگ چپ ہو گئے، مجلس ختم ہو گئی، مگر ایک شخص تھا وہ اتنا رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا کہ جس وقت عالم آ کے اس کے عالم کے پاس گئے لوگ کہ وہ تو خاموشی نہیں ہو رہا ہے، کہا کیا وجہ ہے کہ جو تو اتنا رو رہا ہے؟ کہا میں ہڈی کا ڈاکٹر ہوں، میں پسلیوں کا ڈاکٹر ہوں، پسلی وہ چیز ہے کہ جس کو آپریشن بھی نہیں کر سکتے ہیں، اگر پسلی ٹوٹ جاتی ہے تو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، میں یہ افسوس کر رہا ہوں
فاطمہ نے کیسے صبح اور شام